بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے آپ کے سامنے روزے کی فرضیت کے بارے کچھ عرض کرنا ہے۔ تو معزز سامعین، روزہ صرف اسی امت مسلمہ پر ہی فرض نہیں ہوا بلکہ دیگر امتوں پر بھی فرض تھا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے تم پر، اے ایمان والو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس حکمت عملی پر مشتمل ہے کہ امت مسلمہ کو دلاسا دیا جائے، ٹارس بندائی جائے کہ یہ مشکل کام صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں کے لیے بھی تھا۔ اب رہی بات کہ روزے کی فرضیت دیگر امتوں میں کب سے ہوئی، تو تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے روزے جن پر فرض کیے گئے تھے وہ ملک تحمورس ثالث کے زمانے کے لوگ تھے، اور یہ ملک تحمورس ثالث حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے بادشاہ تھے۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس زمانے میں قحط پڑ گیا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر لوگ 2 وقت کا کھانا کھانے کی بجائے 1 وقت کا کھانا کھائیں اور 1 وقت کا کھانا بچائیں، تاکہ 1 وقت کا بچا ہوا کھانا غریبوں کو دیا جائے، اور اسی طرح قحط سالی کا مداوع بھی ہو جائے گا۔ تو آج کل تو 3 وقت کا کھانا چلتا ہے، تو پہلے زمانے میں کھانا 2 ٹائم کھایا جاتا تھا، صبح اور شام۔ الغرض کے بادشاہ نے عبادت کے طور پر یہ کام نہیں کیا بلکہ محض سیاسی حکمت عملی کے پیش نظر یہ حکم تھا، اور اس دور کے عمراء نے انسانی ہمدردی کے تحت بادشاہ کے اس حکم کو تسلیم کر لیا۔ تو اللہ پاک کو ان لوگوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ میرے بندوں کی خاطر کھانا چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت کے نبی کو وحی کی گئی کہ اے میرے پیغمبر، یہ جس کام کا بادشاہ نے حکم دیا ہے اسے ہم نے عبادت بنا دیا ہے۔ تو بس اسی روز سے روزوں کی فرضیت کا آغاز ہوا۔ تو یہ فرضیت بعد ازاں ہر وقت میں بدستور قائم رہی۔ اب یہاں بے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک تامور ثالث کے دور میں تو قحط پڑا تھا، تو اس لیے اس کی قوم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن بعد والی امتوں کو قحط سالی کے بغیر ہی اس کا حکم دے دیا گیا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بھی بڑھ کر زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے گا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مشکلات میں نہیں ڈالتی بلکہ مشکلات سے بچاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں کیسے ڈال سکتا ہے، یہ بھی سوال ہے۔ اور ایک ماں کی محبت کو دنیا کے کسی بھی ترازو سے تولا نہیں جا سکتا، حالانکہ اس کا تعلق اپنی ماں اولاد سے جنم کا ہے، خلق کا نہیں، جبکہ ذات باری تعالیٰ کا تعلق انسانوں سے جنم کا نہیں بلکہ خلق کا ہے۔ تو پھر سوچ لیں کہ جس ماں نے جنم دیا ہے اسے اپنے بچے سے اتنا پیار ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے اسے کتنا پیار ہوگا۔ تو الغرض کہ جب ماں اولاد کی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی بھوک پیاس کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ یہ 2 3 4 سوال ہیں۔ اب اس کا ایک ہی جواب قرآن مقدس سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، کہ لوگوں یہ روزے کی صورت میں بھوک پیاس کا حکم تمہیں مشقت اور اذیت میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ دردناک اور ہولناک اذیتوں سے بچانے کے لیے دیا گیا ہے۔ رہی بات وہ کیسے، اب سمجھیے گا کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو لمبی بیماری اور مرض سے بچانے کے لیے اپنے بچے کے لیے ایک عارضی مصیبت گوارا کرتی ہے کہ اسے زبردستی کڑوی دوا پلاتی ہے، اسے زبردستی پکڑ کے انجیکشن لگواتی ہے تاکہ میرا بچہ لمبی مرض سے بچ سکے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم تھا کہ میرے بندے گناہوں کی دلدل میں پھنس کر اور خطاؤں کے چنگل میں الجھ کر جہنم کے لمبے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس نے اپنے بندوں کو لمبے عذاب سے بچانے کے لیے ایک عارضی سی آزمائش یعنی ماہ رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ میرے بندے اس عارضی سی آزمائش کو پا کر لمبے عذاب سے بچ جائیں۔ الغرض کے روزوں کی فرضیت آزمائش میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ نکالنے کے لیے ہے۔ تو ماہ رمضان کا پہلا ثمر اور اجر اور فائدہ یہ ہے کہ یہ بندے کو لمبے عذاب سے بچانے کا باعث ہے۔ اب ماہ رمضان کے روزوں کا تیسرا دوسرا ثمر اجر اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے بندے کو مرتبہ احسان نصیب ہوتا ہے۔ تو مرتبہ احسان کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے گا کہ مرتبہ احسان کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل امین السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخیں بیان کی، پھر عرض کی حضور اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے اسلام کے ارکان بیان کیے۔ پھر تیسرا سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تو رب کی عبادت یوں کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اپنے دل میں یہ خیال کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت تجھ میں پیدا نہ ہو سکے تو پھر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی پاک سے کسی نے پوچھا کہ اے علی شیر خدا، جس رب کی عبادت تم کرتے ہو کیا کبھی تم نے اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو علی پاک نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، علی سجدے سے سر بعد میں اٹھاتا ہے، پہلے اپنے رب کا جلوہ کرتا ہے۔ تو احباب ذوالفقار، اسی طرح ماہ رمضان کا تیسرا ثمر اجر اور فائدہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلسلۃ الشیاطین کے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وسلسلۃ الشیاطین، کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب شیاطین جکڑ دی جاتے ہیں تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب عرض یہ ہے کہ ہمارا ایک دشمن نہیں بلکہ دو دشمن ہیں۔ ایک شیطان ہمارا دشمن ہے اور دوسرا دشمن ہمارا نفس ہے۔ جس طرح شیطان برائی کا حکم دیتا ہے اسی طرح نفس بھی برائی کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں شیطان جکڑ جاتا ہے لیکن نفس آزاد ہوتا ہے۔ تو اب اس نفس کو جکڑنے کے لیے، نفس کو مارنے کے لیے ہم نے جہاد کرنا ہے اپنے آپ کے ساتھ، یعنی روزہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے پاؤں کی کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سبھی امور کرنے کی توفیق عطا